کال اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی محترم, لاہور سے جی فرمائیے. صاحب سے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے اس میں اللہ اکبر کے ٹائم بیٹھے رہنا جائز ہے؟ جب نماز کھڑی ہوتی ہے اللہ اکبر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو سن رہے ہیں مسجد میں ان کے اوپر کیا حکم ہے جناب قاری صاحب, علامہ صاحب؟ شکریہ محترم حافظ عمران صاحب. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. جب جماعت اس کو ایک سوال دوبارہ انہوں نے بتایا کہ جب تکبیر اولیٰ پڑھی جا رہی ہے جی اس وقت مطلب ہو رہی ہے تکبیر, اقامت کے لیے ہو رہی ہے, اس تکبیر کے لیے اللہ اکبر جب شروع ہوتی ہے امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں جا رہی ہو اقامت. مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور مصلی پہ کھڑے ہوتے اور اقامت کہی جا رہی ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس وقت صفیں بنا لیتے, کھڑے ہو جاتے بالکل صفیں بنانا شروع کر دیتے اور صفیں بن جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب نماز شروع کرتے تو جو تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر, جب یہ شروع ہو جاتی ہے یا تکبیر تحریمہ امام کہہ دیتا ہے یا وہ وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت تو بیٹھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر آپ مسجد کے اندر موجود ہیں, حتیٰ کہ آپ نے نماز پڑھی بھی ہوئی ہے اور یہ نماز آپ نے نہیں پڑھی, آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, کہیں اور پڑھ کے آئے ہیں اور مسجد کے اندر آ گئے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جماعت کروائی تو نماز کے بعد دیکھا کہ 2 لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کو بلایا, بھئی آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے, آئیں ذرا. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس وقت ان کا جو دل تھا نا وہ کانپ رہا تھا, پھیپھڑے کانپ رہے تھے ڈر کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا کہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا جی ہم تو نماز پڑھ کے آئے تھے, تو چونکہ ہم یہ نماز پڑھ چکے تھے تو اس لیے اب ہم نے تو نہیں پڑھنی تھی تو اس لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر تم نماز پڑھ کے بھی آئے ہو اور مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو تم نے جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے, نماز پڑھنی ہے. ایک نماز تمہاری فرض ہو جائے گی, ایک تمہاری نفل ہو جائے گی, لیکن جماعت کھڑی ہے تو مسجد کے اندر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہہ دی ہے اس کے بعد تو بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق یا صحابہ کے معمول کے مطابق تو اقامت کے دوران ہی صفیں بننا شروع ہو جاتی تھی. بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ جب قد قامت الصلاۃ کہہ دیا جائے تو اس وقت کھڑے ہو جانے چاہیے, یعنی یہ تو آخری حد ہے. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے اور مصلی کی طرف بڑھ رہے ہوتے تو اس وقت بھی صحابہ صفیں بنانا شروع کر دیتے. تو تکبیر تحریمہ کے بعد بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. علامہ صاحب اسی طریقے سے نماز میں شامل ہونے کے اگر کون سی نماز ایسی ہے کہ اگر آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور کسی اور مسجد میں گئے اور وہاں پر وہ نماز ہو رہی ہے آپ اس میں بھی شامل ہو جائیں, یہ 5 نمازوں میں ایسا ہو سکتا ہے, یہ کسی نماز میں نہیں بھی ہو سکتا, یہ بھی ساتھ ہی اضافہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے نماز پنجگانہ کے حوالے سے جہاں پر اذان کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی خبر دی جائے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جب اقامت ہے, اقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود کو اب نماز کے لیے آمادہ کر رہا ہے, یعنی وہ یہ تصور کرے وہ کس ذات کی بارگاہ میں کھڑا ہے. اس لیے جب وہ اقامت کہتا ہے, جب ایک ایک اس کی فصل پہ غور کیا جائے تو اب اس میں جو مستحب یہ ہے کہ جیسے ہی قد قامت الصلاۃ کہا جائے, ایک تو ایک انسان فرادہ نماز پڑھ رہا ہے وہ تو کھڑا ہے, لیکن جب با جماعت نماز ہو رہی ہے تو اس میں مستحب یہ ہے کہ جیسے آخری حد ہے جب قد قامت الصلاۃ کہہ دیا جائے تو اس کے بعد جو ہے تمام مقتدی حضرات کو کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ نماز پنجگانہ کے حوالے سے. اور باقی کچھ ایسی بھی نمازیں ہیں کہ جس کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے آمادہ کرنے کے لیے الصلاۃ کہا جاتا ہے, جیسے نماز جنازہ جب ہو رہی ہو یا اس کے علاوہ نماز عیدین جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق لوگوں کو الصلاۃ کہہ کے نماز کے لیے متوجہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ صفیں ٹھیک کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ حافظ صاحب. اور جب کوئی بندہ اذان سنے تو اس کے لیے لازم ہے کہ فی الفور نماز یعنی اذان کا جواب دیا. وہ جواب 2 طرح کا ہے, ایک ہے بالقدم جواب دینا, دوسرا ہے بالفعل جواب دینا. بالقدم جواب دینا یہ ہے کہ فی الفور وضو کرے اور نماز کے لیے چلنا شروع کر دے. اور بالقول جواب دینا وہ اس طرح ہے
کہ زبان سے وہی کلمات دہرائے جو اذان کے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے اقامت. اقامت کے لیے جو احناف کے نزدیک مستحب عمل یہ ہے، بلکہ مسنون یہ ہے کہ جب جو اقامت کہنے والا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتا ہے، اس وقت جو ہے وہ اقتدا کرنے والے اس کا جواب دیتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اس سے پہلے وہ انتظار کریں، بیٹھے رہیں. اور اسی طرح ظاہرہ اقامت کا بھی انہوں نے جواب دینا ہے. رہی بات یہ کہ کن نمازوں کے اندر جو نفل کی نیت کر کے شامل ہو سکتا ہے، تو ظہر کے بعد چونکہ نفل پڑھنا جائز ہے، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے، تو ان نمازوں کے اندر تو وہ نفل کی نیت کر کے شامل ہو سکتا ہے. فجر کی نماز کے بعد چونکہ نفل پڑھنا جائز نہیں ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. اسی طرح عصر کی نماز جب پڑھ چکے اس کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے عصر میں تو نفل کی نیت کر کے شامل نہیں ہو سکتا. مغرب چونکہ 3 رکعتیں ہیں تو 3 رکعت نفل نہیں ہوتی. عشاء میں شامل ہو سکتا ہے، ظہر میں شامل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی نماز میں نفل کی نیت کر کے شامل نہیں ہو سکتا. واللہ تعالی ٹھیک ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں سنبل بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی محترمہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو آج کل یہ اٹیچڈ باتھ روم سسٹم ہے، اس میں اگر ہم نے وضو وغیرہ کرنا ہو تو جیسے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے وضو سے پہلے یا مسل سے پہلے تشہد کرنا ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ باتھ روم میں کر سکتے ہیں یا اس کا کیا رد عمل ہے؟ مفتی صاحب. جی محترم حافظ عمران صاحب، یہ جو مسئلہ ہے کہ آج کل اٹیچ باتھ روم ہیں اور پھر ان کے اندر یہ سسٹم بھی ڈبل ہے، یعنی ایک جو قضاء حاجت کے لیے اور پھر اسی کے اندر یہ غسل کے لیے، نہانے کے لیے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ قضاء حاجت کے لیے الگ جگہ بنی ہو اور غسل کے لیے الگ جگہ بنی ہو. اور چونکہ آج کل جگہ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں جگہ کم ہوتی گھروں میں، تو اس لیے لوگ اکٹھے ہی بنا لیتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ یہ جو قضاء حاجت کے لیے جگہ ہے اس کے احکام الگ ہیں، اور غسل کے لیے جو الگ جگہ ہے غسل خانہ جس کو کہتے ہیں اس کے احکام الگ ہیں. ٹھیک ہے. جو قضاء حاجت کے لیے جب جاتے ہیں واش روم کے اندر، تو واش روم کے اندر بولنا، بات کرنا، بسم اللہ پڑھنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں، نہیں اندر کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ واش روم سے پہلے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، وہ پڑھ کے پھر داخل ہونا چاہیے. ایسے ہی جب وہ باہر نکلیں تو باہر نکلنے کے بعد پھر دعا پڑھنی چاہیے غفرانک، اور دوسری دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تو اس جگہ پر تو بالکل بولنا بھی منع ہے اور بسم اللہ وغیرہ پڑھنا بھی منع ہے. البتہ جو غسل خانہ ہے اس کے اندر بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، وضو کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور غسل کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور بوقت ضرورت غسل کے دوران کوئی گفتگو بھی کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرما رہے تھے تو اس وقت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گھر کے اندر. تو جب کوئی باہر سے آتا ہے تو پھر وہ پتہ چلتا ہے گھر میں کوئی بات ہوتی ہے، آواز آتی، تو آپ نے پوچھا بھی باہر کون آیا ہے غسل کے دوران ہی؟ تو بتایا گیا کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی ہیں. تو آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ چونکہ وہ مسئلہ ایسا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے تھے اور یہ ان کی بہن تھی، انہوں نے اس کو پناہ دے دی تھی. تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بچانے کے لیے فوراً آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ دیکھ کے پوچھا بھی کیا مسئلہ، تو بتایا انہوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو آپ نے پناہ دے دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دی ہے. اور یہ مسئلہ بھی یہ ہے کہ کوئی ادنا مسلمان بھی اگر کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو سارے مسلمانوں پر وہ پناہ لازم ہوتی ہے. تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غسل کے دوران ہی گفتگو فرمائی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غسل خانے کے اندر جہاں پر غسل کیا جاتا ہے الگ سسٹم جو ہوتا ہے غسل خانے کا، تو وہاں پر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر. اسی طرح غسل کے لیے ٹوائلٹ کے اور باتھ روم کے الگ الگ احکامات اس کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر اٹیچ ہے اکٹھا ہے تو پھر اس کو ہم وہ ٹوائلٹ کا ہی جو ہے نا اس کا درجہ دیا جائے گا. ہاں جی ٹھیک ہے اس میں. اچھا علامہ صاحب، وضو کے درمیان اگر کوئی سلام کرتا ہے یا گفتگو کرتا ہے اس سلسلے میں کیا احکامات ہیں؟ خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے، خاموشی کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، یا پھر گفتگو کی جاری رکھی جا سکتی ہے؟ اب اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی سلام کر رہا ہے، فقہ جعفریہ کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر ہم حالت نماز میں بھی ہے اور کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ سلام علیکم کہہ رہا ہے تو ہم بھی اس کے جواب میں سلام علیکم ہی کہیں، جو قرآن مجید کے اندر لفظ موجود ہے. اور اس میں یہ ہے کسی طرح وضو کی حالت میں بھی
यानी आपको कहा कि वज़ू तो नमाज के लिए मुक़द्दमा है। इसी तरह अगर वज़ू की हालत में भी कोई हमें सलाम कर रहा है तो उसका जवाब देना वाजिब है। और दूसरी बात यह कि अगर वज़ू के दौरान हम किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, अगरचे एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन अगर हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारे वज़ू पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो मुस्तहब और बेहतर मसनून है कि वज़ू के दौरान जो दुआएं पढ़ने की तलक़ीन है, इंसान उन दुआओं की तरफ मुतवज्जे हो। मुस्तहब यही है जी बिल्कुल, गुफ्तगू से गुरेज करें और जो दुआएं हैं दुआएं पढ़ना उनका मुस्तहब, हाँ जी बिल्कुल उनकी तरफ। जी मुस्तहब। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है वाशरूम के अंदर कलाम करने का, तो हत्तल इम्कान इससे बचा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक सुन्नतों से, आपके मुबारक तरीक़ों से यही सबक मिलता है कि उस दौर में, बल्कि आज के दौर में भी जो तहज़ीब याफ्ता लोग हैं वो इस हालत में गुस्ल नहीं करते कि बिल्कुल जिस्म पे कोई कपड़ा ना हो, बल्कि कुछ ना कुछ कपड़े जिस्म के ऊपर मौजूद होते हैं। अगर तो ऐसी हालत हो तो फिर तो गुस्ल खाने के अंदर कलाम करने में कबाहत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला हो कि बिल्कुल बरहना हालत में है इंसान, तो ऐसी सूरत में कलाम करने से मना किया गया है। फिर तो ना तो सलाम का जवाब दिया जाएगा, ना ही किसी बात का जवाब दिया जाएगा। अगर हाजत शदीदा भी बन जाए तो जहाँ तक मुमकिन हो अपने सतर को छुपाने के बाद कलाम किया जाए। इसके अलावा गुस्ल खाने, वाशरूम के अंदर बोलना शरअन जायज़ नहीं होता। ठीक है। रही बात ये जो कॉलर का सवाल था कि क्या दौरान वज़ू वो आयात और वाशरूम के अंदर पढ़ी जा सकती हैं, तो वाज़े रहे कि वज़ू के अंदर धोना जो है, यानी आज़ा को धोना, ये फ़र्ज़ है। दुआएं पढ़ना मसनून है। अगर बिलफ़र्ज़ किसी ने दुआएं पढ़े बगैर भी अपने हाथों को या जो भी फ़राइज़ वज़ू के हैं उनको अदा कर लिया तो उसका वज़ू हो जाएगा।